کے یہاں تک کہ یہ عبارت نوٹ کر کے دے دو انہیں اور کہہ دو اس عبارت کا جو تمہارا جواب ہے وہی جواب رماح القہار کی عبارت پر ہمارا ہے. خدا کی قسم 7 دن مناظرہ چلتا رہا اور ہر پرچے میں مطالبہ ہوتا رہا جیسے سانپ سونگھ گئے ہو. عبارت نوٹ کر کے گئی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی علماء دیوبند کے اس عبارت کا ترجمہ کریں جواب دینے کو کون کہے. وہ حضور مجاہد ملت ہیں. حضور مجاہد ملت کو کہاں کہاں دیکھو گے. سرکار مجاہد ملت ایک عالم کا نام نہیں تھا مسلمانوں عاشق رسول کا نام تھا. مسلمانوں کا درد رکھنے والے مجاہد کا نام تھا. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشل پر اگر حرف آ رہا ہو تو پھر سینے کو کھول کر کے گولیاں سہ کر کے مشل کی حفاظت کی ذمہ دار عالم دین کا نام مجاہد ملت تھا. وہ سرکار مجاہد ملت ہیں جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا وہ فخر کریں کہ ان کا پیر ایسا پیر ہے. کوئی علم علم پیر نہیں ہے. ان کا پیر ان کا پیر عاشق رسول ہے. ان کا پیر غوث اعظم کا عاشق ہے. ان کا پیر اعلیٰ حضرت کا دلارا ہے. ان کا پیر مفتی اعظم ہند کا چہیتا ہے. حجت الاسلام کا جگر پارا ہے. وہ حضور مجاہد ملت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ دیکھو مجاہد ملت کو اپنے پیر سے کتنی محبت. ہم اور آپ چلتے ہیں تو کتنا ادب کرتے ہیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پاک ذہن میں ڈال کر کے جو محبت کی چاشنی ہے اس نتیجے پر غور فرمائیے. سرکار مجاہد ملت بریلی شریف تشریف لے گئے. ایک رکشے والے کو بلائے محلہ سوداگران میں چلو بڑے مولوی صاحب کو. ہاں اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت اکثر و بیشتر لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے تھے. وہاں کسی کو جانا ہوتا تھا کسی رکشے والے سے کہہ دیتا بڑے مولوی صاحب کو. ہاں اب تو بالکل زبان عزت عوام و خواص ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آج بھی محلے کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں. رکشے والے نے کہا بڑے مولوی صاحب کہاں چل پڑے. چند قدم اس نے چلایا آپ نے فرمایا رکشہ روک دو ذرا محبت پر دیکھو. اسے کہتے ہیں عشق اور اسے کہتے ہیں عشق کی بینائی. آنکھ کی بینائی میں اور عشق کی بینائی میں بڑا فرق ہوتا ہے. عشق کی بینائی سے جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا اور ہے اور آنکھ سے جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا اور. ایک بزرگ جا رہے تھے ایک بہت خوبصورت بچی تھی اس کو چوم لیا تو سارے مرید لوگ چومنے لگے. کہا یہ کیا کہا حضور آپ نے چوم لیا تو ہم لوگوں نے بھی چوم لیا. راستے میں آگ کا شعلہ تھا بزرگ اسی آگ میں گھس گئے. اب یہ لوگ کھڑے ہیں کنارے کنارے ادھر سے آؤں ادھر سے آؤں ادھر سے آؤں. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور اس میں ہم گھسیں گے تو جل جائیں گے. کہا وہاں کیا پہلے عشق کی بینائی لاؤ ذرا دیکھو تو. سرکار مجاہد ملت فرماتے رکشے والے سے روک دو. رکشہ والا رک گیا. تمہارا کرایہ کتنا ہوا؟ کہا مولوی صاحب آپ چلیے تو وہاں تک چلیں گے. نہیں چلوں گا مگر تمہارے رکشے پر نہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حامد ہے. تب تک روک لو اس کی پیشانی کو چوم لیا. رکشے والے مجھے معاف کر دے تیرے رکشے پر بیٹھ کر نہیں جاؤں گا. تیرا نام میرے پیر کے نام پر ہے حبیب الرحمن کے پیر کے نام پر. جس کا نام ہو اس کے رکشے پر بیٹھ کر کے کیسے جائے گا؟ یہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے. یہ تم لے لو اپنا کرایہ لو. کرایہ سے فاضل اسے دیتے ہیں اور اس کی پیشانی چوم کر کے رخصت کر دیتے ہیں. وہ مجاہد ملت ہیں جنہوں نے اپنے پیر کے نام کا احترام کیا. آپ ذرا غور تو فرمائیے نام کے احترام سے کتنا فیض ملتا ہے. نام کا احترام کرنا بھی بزرگوں سے ملا ہے. میرے دوست اور حضور حجت الاسلام یوں ہی نہیں حجت الاسلام لاہور کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے تھے. چادر ڈال لیا تھا گلی سے گزر رہے تھے. ایک سوداگر بیٹھا تھا. تب تک ہوا کا جھونکا آیا تھوڑی سی چادر سرک گئی. سوداگر اٹھ پڑا. کہا مولانا صاحب رک جائیے مجھے بھی مسلمان کر لیجیے. آپ نے وہیں کلمہ پڑھایا. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. سارے لوگ آگے پیچھے لگے ہیں. سوداگر سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بنیا
یہ تو کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تم نے کون سی چیز اتنی جلدی دیکھ لی؟ مولانا تو جا رہے تھے، اس نے کہا تم لوگ پاگل ہو، بریلی کے آئے ہوئے مولانا حامد رضا جب اتنے حسین ہیں تو مدینے کے محمد کتنے حسین ہوں گے؟ اس لیے میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اٹھا کر چلے، ہاں حسین تم ہو فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ حضور مجاہد ملت نے ہر ہر موڑ پر سنت رسول کا پیغام دیا، نماز نہ چھوٹنے پائے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ نہ چھوٹنے پائے، قرآن کی تلاوت کرنے رہو، اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی پیغام حبیب الرحمن مجاہد ملت کا ہے۔ قرآن کی آیت کا تلاوت فرما رہے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگاری کا مجسمہ دیکھنا ہو اور پرہیزگاری کا دائی دیکھنا ہو، پرہیزگاری کا بہترین مجاہد دیکھنا ہو تو حضور مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن کو دیکھو، ان کی مقدس زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، نمونہ عمل بناؤ۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کے سامنے خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا محمد غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ دوستو، اس پروگرام کو اور گزشتہ شب جو پروگرام گزر گیا اس پروگرام کو برسہ برس تک محفوظ رکھنے کے لیے کیسٹ کا انتظام کیا ہے، اور یہ کیسٹ عبداللطیف ریڈیو جامعہ حنفیہ غوثیہ بجڈیہا کے ٹھیک پیچھے واقع ہے یہ کیسٹ سینٹر۔ آپ وہاں سے اس کیسٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ رہبر شریعت مفتی دین و ملت قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا محمد غلام یاسین صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے، ان کی چہرے سے بھی آپ مستفیض ہو رہے ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ دور بیٹھے ہیں اس طریقے سے فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہوں اور قریب ہو جائیں، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے حضور سیدنا سید غلام محمد صاحب قبلہ زیب سجادہ خانقاہ حبیبیہ اڑیسہ تشریف لانے والے ہیں، جلوہ بار ہو چکے ہیں، رونقیں تیز ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لہٰذا اپنے اپنے کرسی جو ادھر پیچھے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور قریب آ جائیں۔ ارے محترم، آج جس کی محفل میں آئے ہو، جس کے دیار میں آئے ہو، جس کے روحانی فیض کے سائے میں آئے ہو، انہی کے دیار سے آئے ہوئے، انہی کے خاص چہیتے نواسے حضور مجاہد ملت آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لہٰذا جلدی کیجئے، ادھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ اجی میں نے کہہ دیا تھا کہ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو پھر میں وہی شعر آپ کے حوالے کروں گا، جلدی کیجئے اور قریب آ جائیے۔ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں قاطع کفر و دلالت، ماہی بدعت، حامی سنت، نواشہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج غلام محمد صاحب قبلہ زیب سجادہ خانقاہ حبیبیہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور مستفیض ہو کر کے یہاں سے جائیں۔ فاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بالصلاة صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آج کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ حضرات اسی محفل میلاد میں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب نہ لگا کر اس بھیک دینے والے داتا آقا انیس القریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین انیس بے قصا چاراساز دردمندہ فخر رسولہ مالکین و سیاح لامکا محمد عربی کی گداؤں کی بارگاہ بے قص پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشار فرما پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یقیناً یہ آپ کی ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جہاں بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور سرکار حجت الاسلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کو عشق رسول کا ایسا جام پلایا کہ جس عشق رسول کے جام نے ان کو حجت الاسلام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو حجت الاسلام بنا دیا اور اسلام کے لیے وہ حجت بن کر اس دنیا میں رہے اور عشق رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے رہے. سبحان اللہ. اور سرکار حجت الاسلام کی شخصیت ایسی رہی کہ سرکار حجت الاسلام نے زندگی بھر سرکار اعلیٰ حضرت کی سنتوں پر عمل کیا اور ان کے مشن کو انہوں نے بڑھایا اور اس کو اجاگر کیا. اور سرکار حجت الاسلام نے سرکار اعلیٰ حضرت کی ہر سنت پر عمل کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کا صاحبزادہ ہوں، تو اعلیٰ حضرت کے کردار پر میرا مکمل عمل ہے. اور یقیناً جو جس کا صاحبزادہ ہوتا ہے، اگر اونچی شخصیت باپ کی ہوتی ہے تو بیٹا اگر باپ کی اونچی شخصیت پر اگر عمل پیرا ہو جایا کرتا ہے اور باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا کرتا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاں یقیناً یہ سپوت ہے اور اس نے باپ کے حق پیدا کر دیا ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کی سرزمین پر جو سنیت کو زندہ رکھا ہے وہ تو آپ کو خوبی جانتے ہیں کہ اگر سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت اس ہندوستان میں نہ ہوگی تو آج لوگ گمراہ ہوتے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیت کے چراغ کو روشن کیا اور جب عشق رسول پر حملہ ہو رہا تھا اور رسول کی گستاخیاں رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی تھی تو اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت نے گستاخان رسول کا دندان شکن جواب دے کر لوگوں کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کیا. اس لیے اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا اثر ہے ہندوستان پر. اور ہندوستان میں اگر سنیت زندہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں سنیت کو زندہ رکھا ہے اور اس کے رسول کے چراغ اعلیٰ حضرت اپنے زندگی بھر جلایا ہے. اور جب سرکار اعلیٰ حضرت کا اس دائرے پانی سے وصال ہو جاتا ہے تو حضرت حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد زارو قطار روتے ہیں. زارو قطار رو رہے ہیں. یہ سرکار جب کبھی دین کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے آپ نے دیا ہے. جب دین پر لوگوں نے حملہ کیا
اور اپنے علم سے دین کو مست کرنا چاہا ہے تو سرکار آپ نے دین کے لیے قلم اٹھایا ہے اور ہزاروں کتابیں دین کے لیے آپ نے لکھ دیا، جس کو پڑھ کر لوگ جو ہے راہ راست پر آ گئے اور گمراہیوں سے تاب ہو گئے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سرکار اب یہ کام کون کرے گا؟ سرکار آپ کو سنیت پر یقیناً حملہ ہوگا اور بدعقیدے سنیت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور بدعقیدہ یہ سوچیں گے کہ آج جو ہے سنیت کا ایک بہت بڑا عالم جا چکا ہے، اب جو ہے اس کے بعد سنیت پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، تو وہ سنیت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا دندانہ شکن جواب کون دے گا؟ تو سرکار حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روتے رہے اور 4 من کے بعد تک روتے رہے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حضور حجت الاسلام تشریف فرما ہے اور اسی طرح کی عرضی پیش کر رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اس لیے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں، سرکار اس کام کو کون کرے گا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے خواب میں حضرت حضور حجت الاسلام کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، یہ عرضی پیش کرتے کرتے حضور حجت الاسلام جو ہے سو جاتے ہیں، غنودگی آ جاتی ہے، نیند آتی ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد ایک شخص کو دکھاتے ہیں کہ اس شخص کو پہچان لو، یہ اڑیسہ کا ہے، اس کا نام حبیب الرحمان ہے اور یہ اڑیسہ کا زمیندار ہے۔ اب جو کام جو دین کو جو ضرورت پڑے گی، دین کی ساری ضرورتوں کی یہی پوری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور حجت الاسلام نے خواب میں سرکار مجاہد ملت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو اچھی طرح پہچان لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 دن کا وقفہ گزرتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر حضور حجت الاسلام تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر پھر یہی عرضی پیش کر رہے ہیں، عرضی پیش کر کے وہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان جو ہے وہاں کھڑا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ جب انہوں نے ان کی نگاہ سرکار حضور مجاہد ملت کے چہرے انور پر پڑی ہے تو سرکار مجاہد ملت کے چہرے کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد خواب کا مکمل نقشہ حضور حجت الاسلام کے سامنے آ گیا ہے اور حضور حجت الاسلام نے سمجھ لیا کہ یہی جو ہے یہی وہ شخص ہے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے خواب میں جس کو دکھایا تھا اسی طرح کا ہی مکمل چہرہ تھا۔ تو پھر قریب ہوتے ہیں اور قریب ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کیا آپ کا نام حبیب الرحمان ہے؟ تو سرکار مجاہد ملت رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ پھر اس کے بعد حضور حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے چیز جو انہوں نے بتایا تھا اس پر پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کیا آپ اڑیسہ کے زمیندار ہیں؟ تو سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ ہاں لوگ مجھے زمیندار کہتے ہیں، میں زمیندار نہیں ہوں بلکہ میں فقیر ہوں۔ تو حضور حجت الاسلام نے سمجھ لیا انہی کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا تھا، یہ وہی ہے۔ پھر اپنا سارا خواب جو ہے حضور مجاہد ملت کے پاس بیان کرتے ہیں اور سینے سے لپٹا لیتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، ادھر حجت الاسلام رونے لگتے ہیں، ادھر مجاہد ملت رونے لگتے ہیں، دونوں آپس میں کافی روتے ہیں اور رونے گڑ گڑانے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ الگ ہونے کے بعد سرکار حضور حجت الاسلام جو ہے ان کو خلافت و اجازت سے نواز دیتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ خواب بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار مجاہد ملت کو منتخب کر لیا تھا اور حضور حجت الاسلام کو اشارہ فرما دیا تھا کہ اب دین کی حفاظت اگر کوئی کرے گا تو یہی کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر دین کے لیے گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی تو یہی مرد مجاہد کھڑا ہوگا اور دین کے لیے جو ہے اپنے سینے پر گولی کھانا گوارا کرے گا، لیکن جو ہے دین کے باغیوں کے سامنے جو ہے یہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ تو سرکار مجاہد ملت رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں مکمل اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ سعودی حکومت کے سامنے بھی، سعودی خارجہ القضاء کے سامنے بھی سرکار مجاہد ملت نہیں دبے ہیں بلکہ وہاں بھی حق بات انہوں نے کہہ دیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے
کے سامنے جو ہے حق بات کہہ دینا، یہی جو ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو سرکار مجاہد ملت نے ظالم بادشاہ کے سامنے، سعودی حکومت کے سامنے، سعودی قاضی القضات کے سامنے انہوں نے حق بات کہہ کر مجاہد اعظم کا لقب ان کو مل گیا ہے۔ اور سرکار مجاہد ملت نے ہندوستان کے سرزمین پر جب تک رہے ہیں تب تک انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ جب ابھی بدعقیدوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرف اٹھایا ہے تو مجاہد ملت نے ان سے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، اور مجاہد ملت نے کئی مناظرے کیے ہیں، اور مجاہد ملت نے اپنی جیب خاص سے بہت سے مناظرے کیے، اور یہاں تک بھی جب کبھی دولت کی ضرورت پڑی ہے تو مجاہد ملت نے اپنی اہلیہ محترمہ کا سارا زیور انہوں نے بیچ دیا ہے، اور بیچنے کے بعد مناظرے میں خرچ کیا ہے۔ اور مجاہد ملت کا لقب ان کو ایسے نہیں مل گیا ہے، مجاہد ملت نے مجاہدہ کیا ہے، اور مجاہد ملت نے دین کے تحفظ کے خاطر اپنا تن من دھن سب کی قربانی پیش کر دیا ہے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کر دیا ہے تو ان کی قربانی وحدہ شریک کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو گئی ہے کہ وحدہ شریک ان کو اپنا مقرب بندہ بنا دیا ہے، کہ وحدہ شریک نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنا دیا ہے۔ تو ارشاد مصطفیٰ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو وحدہ شریک اپنا تقرب عطا کرتا ہے تو حضرت جبریل کو کہتا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور فرشتوں میں اس کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو آج سرکار مجاہد ملت کی محبت پورے ہندوستان کے عوام کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اور سب لوگ مجاہد ملت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اگر مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ہو کر اگر اڑیسہ ہی میں رہتا تو اڑیسہ ہی کے لوگ جان سکتے تھے، پورے ہندوستان کے لوگ مجاہد ملت کو نہیں جان سکتے، اور مجاہد ملت پورے ہندوستان کے سنیوں میں متعارف نہیں ہو سکتے۔ یہ مجاہد ملت کا عشق رسول تھا، اس عشق رسول نے پورے ہندوستان میں مجاہد ملت کو متعارف کرا دیا ہے۔ اور سرکار مجاہد ملت ایسے عاشق رسول تھے کہ جب کبھی عشق رسول کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنی پڑتی، مجاہد ملت کسی بھی قربانی کو پیش کرنے سے درے نہیں فرماتے تھے، بلکہ آقائے کائنات احمد مختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جناب مولانا محمد مبارک وسلم جماع صحیح و ترباب صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام کا جو صحابہ کرام کی زندگیاں جو تھی، صحابہ کرام جیسے آقائے کائنات پر اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، اسی طرح آقا کی عشق و محبت میں مجاہد ملت نے اپنا سب کچھ لٹایا، اور پورے ہندوستان میں اپنے جیب خاص سے مدرسے کا قیام انہوں نے کیا، اور بہت سے مدرسے انہوں نے بنائے، اور بہت سے مدرسوں کی بنیاد رکھا، اس لیے کہ مدرسہ رہے گا تو مدرسے میں دینی تعلیم ہوگی، اور مدرسے میں عشق رسول کا سبق سکھایا جائے گا، رسول کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں سے عالم نکلیں گے، اور عالم نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے صراط مستقیم رکھیں گے، اور رسول پاک کا کردار لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور رسول پاک کی رفعت و بلندی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو اس سے رسول پاک کا عشق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اور جب آدمی رسول پاک کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر عبادت و ریاضت کرے گا تو اس کے عبادت و ریاضت رسول پاک کی عشق و محبت کی بنیاد پر قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور آج کا انسان اگر کتنوں ہوئے عبادت و ریاضت کرے، اگر اس کا دل رسول پاک کے عشق سے آری ہے تو اس کے سارے سجدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کے سارے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ایک ہی قبول نہیں ہو سکتی ہے اس کی نماز، اور ایک ہی روزہ اس کا قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے رسول میں اگر سرشار ہو کر نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کے رسول کے صدقے میں اس کی نماز جو ہے اس کی قبول کر لی جائے گی، اور اس کے سجدے جو ہے قبول کر لیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبی جناب مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات مجاہد ملت نے عشق رسول کا سبق لوگوں کو دیا ہے، اور عشق رسول کا چراغ
انقلاب پورے ہندوستان میں چلایا ہے. ہم اگر مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں, ہم اگر مجاہد ملت کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم اگر مجاہد ملت میں کہلاتے ہیں, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مجاہد ملت کا جو مشن ہے ہم اس مشن پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے, اور ہم سچے عاشق رسول بن جائے. زبانی جمع خرچ نہیں ہو, بلکہ ہم صحیح ڈھنگ سے عاشق رسول بن جائے اور عشق رسول میں ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے, اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر سنتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے, تو یقیناً کامیاب و کامراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلی سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے, رب جلیل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے تم ڈرو گے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب و کامراب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. اور اللہ سے ڈرنے کا جو صحیح اللہ سے ڈرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سچوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تو تم کو ملتا ہوا نظر آئے گا. مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تم کو اللہ سے کس طرح ڈرا جاتا ہے, خشیت ربانی کا صحیح طریقہ تم کو ملتا ہوا نظر آئے گا. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں آؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو تو رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرو, اور ان کے سنتوں پر جب عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو یقیناً کامیاب و کامراب ہوتے چلے جاؤ گے. وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عاشق رسول بناؤ, ہمارے سینے میں عشق رسول, ہمارے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائے, اور رسول پاک کی سنتوں پر ہم سب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجاہد ملت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے بے حدود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حدود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا, غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. قصر نجدی میں جو زلزلہ ڈال دے, قصر نجدی میں جو زلزلہ ڈال دے, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر جب ان کی آمد ہو, اور کاش محشر جب ان کی
خدمات کے قدسی کہیں حارسہ مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں حارسہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بزم ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو اس پروگرام کو اور گزشتہ شب جو پروگرام گزر گیا اس پروگرام کو برسہ برس تک محفوظ رکھنے کے لیے کیسٹ کا انتظام کیا ہے اور یہ کیسٹ عبداللطیف ریڈیو جامعہ حنفیہ غوثیہ بجڈیہ کے ٹھیک پیچھے واقع ہے یہ کیسٹ سینٹر. آپ وہاں سے اس کیسٹ کو تقاریر کی کیسٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں.